دوستو، ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اصفہان پر رات گئے حملے میں نہ تو کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی کسی تنصیب کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ جمعہ کی صبح ایران کے شہر اصفہان پر حملہ ہوا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں ملک کی متعدد جوہری تنصیبات بھی موجود ہیں۔ اصفہان میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے کمانڈر نے سرکاری ایرانی ٹی وی کو بتایا ہے کہ آج ایک حملے کو روکا گیا ہے۔ سیاوش مہان دوست نے کہا کہ اصفہان میں آج صبح جو آواز سنی گئی وہ کوئی دھماکہ نہیں تھا، بلکہ طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ایک چیز پر راکٹ کا حملہ کیا۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، حماس اور اسرائیل کی جنگ کے 7 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ غزہ اس وقت مکمل کھنڈر بن چکا ہے۔ ہزاروں لوگ قتل اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ خونریز جنگ تاحال جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کسی بھی وقت جنگ کا نکارہ بچ سکتی ہے۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی تو یہ لڑائی پورے مشرقی وسطی میں پھیل جائے گی۔ دوستو، روس کے صدر نے بھی تیسرے عالمی جنگ کا اشارہ دے رکھا ہے۔ پوٹن نے کہا ہے کہ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو روس، چائنا، شمالی کوریا اور ایران اتحادی ہوں گے اور اس کے مخالف امریکہ اور نیٹو ممالک ہوں گے۔ دوستو، اس سے قبل شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قنصلیٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اسرائیل کی جانب سنیچر اور اتوار کی درمیانی شب ڈرونز اور میزائل داغے۔ اسرائیل نے یہ تسلیم تو نہیں کیا کہ قنصلیٹ پر حملہ اس نے کیا، لیکن عام تاثر یہی ہے کہ اسرائیل ہی اس حملے کے پیچھے تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اپنی سرزمین سے حملہ کیا۔ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے ساتھ کئی سال تک ایک شیڈ وار میں آمنے سامنے رہے، جس میں وہ ایک دوسرے کے اثاثوں پر حملے کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی۔ اسرائیل اور ایران سن 1979 سے پہلے اتحادی تھے، تاہم ایران میں اسلامی انقلاب آنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان فاصلے پڑنے لگے، کیونکہ اسرائیل کی مخالفت ایرانی حکومت کے بیانیے کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ دوستو، اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات سن 1979 تک کافی خوشگوار ہوا کرتے تھے، لیکن پھر تہران کے اقتدار پر آیت اللہ خمینی کے اسلامی انقلاب نے قبضہ کر لیا۔ اگرچہ ایران نے فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کی مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن مصر کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ایران میں بادشاہت تھی اور وہاں پہلوی خاندان کے شاہوں کی حکومت تھی اور وہ مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم اتحادیوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کے بانی اور اس کے پہلے سربراہ ڈیوڈ بن گورین کی حکومت نے اپنے عرب پڑوسیوں کی طرف سے نئی یہودی ریاست کو مسترد کرنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے دوستی کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن سن 1979 میں آیت اللہ خمینی کے انقلاب نے شاہ کا تخت الٹ کر ایک اسلامی جمہوریہ قائم کی اور اس نے خود کو مظلوموں کے محافظ کے طور پر پیش کیا۔ دوستو، نئی حکومت کی شناخت کی ایک اہم علامت میں امریکہ کی مخالفت اور اس کے اتحادی اسرائیل کی سامراجیت کو مسترد کرنا شامل تھا۔ نئی آیت اللہ حکومت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، ان کے شہریوں کے پاسپورٹ کو تسلیم کرنا بند کر دیا اور تہران میں اسرائیلی سفارتخانے پر قبضہ کر کے اسے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے حوالے کر دیا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO اس وقت اسرائیل حکومت کے خلاف فلسطینی ریاست کی قیادت کر رہی تھی۔ ایران خود کو ایک اسلامی طاقت کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا اور اسرائیل کے خلاف فلسطینی مسئلے کو اٹھانا چاہتا تھا، جسے اس کے مطابق عرب مسلم ممالک نے ترک کر دیا تھا۔ اس طرح تہران میں سرکاری حمایت کے ساتھ بڑے فلسطینی حامی مظاہرے عام ہو گئے۔ دوستو، ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو اس سے قبل کینسر کی رسولی سے تشبیہ دی تھی، جس کا بلا شبہ خاتمہ بھی کیا جائے گا اور یہ تباہ بھی ہوگا۔ ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا
اور اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اس کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ بات ایران کے بیانیے سے بھی عیاں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے پراکسی گروہ بھی بنائے گئے ہیں جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ایران فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس اور لبنانی عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کی فنڈنگ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا الزام ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن ایران اس الزام کی تردید کرتا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو اس فضائی حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے جسے ایران اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ضرور تھا۔ اس حملے میں ایران کے پسدران انقلاب IGRC کی بیرون ملک شاخ قدس فورس کے ایک سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ وہ ایران کی جانب سے لبنان کے شیعہ گروہ حزب اللہ کو مسلح کرنے والے آپریشن میں ایک اہم کردار کے حامل تھے۔ دوستو، دمشق میں قنصل خانے پر حملہ ایرانی اہداف کے خلاف کیے گئے ان دیگر فضائی حملوں سے مماثلت رکھتا ہے جس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ حالیہ مہینوں میں شام میں کیے گئے فضائی حملوں میں پسدران انقلاب کے کئی سینئر کمانڈر ہلاک ہوئے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ پسدران انقلاب شام کے راستے حزب اللہ کو ہتھیاروں اور ساز و سامان فراہم کرتے ہیں، جن میں میزائل بھی شامل ہیں۔ دوستو، اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ترسیلات کو روکنے کے ساتھ ساتھ شام میں ایران کی فوجی پوزیشن کو مضبوط کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیلی مفادات کو چیلنج کرنے کے لیے مشرق وسطی میں اتحادیوں اور پراکسی قوتوں کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ اسرائیل بھی خاموش نہیں بیٹھا رہا اور اس نے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملے کیے اور دیگر کارروائیوں کو انجام دیا، لیکن انہوں نے ایسا اکثر تیسرے ممالک میں کیا جہاں وہ ایران نواز افواج سے لڑنے والے مسلح گروہوں کی مالی معاونت اور حمایت کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کو شیڈ وار کے طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ دونوں ممالک نے اگرچہ ایک دوسرے پر حملے کیے لیکن انہوں نے بہت سے معاملات میں باضابطہ طور پر ان میں اپنی شرکت کا اعتراف نہیں کیا۔ شام ایران کا سب سے اہم اتحادی ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ مل کر بشار الاسد کی شامی حکومت کی کئی دہائیوں سے جاری خانہ جنگی سے نکلنے میں مدد کی ہے۔ دوستو، ایران کی پشت پناہی کرنے والے مسلح گروپوں میں حزب اللہ لبنان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ کر رہا ہے۔ سرحد کے دونوں طرف دسیوں ہزار شہری اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں ایران کے خلاف دشمنی سن 1990 کی دہائی تک شروع نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت تک صدام حسین کے عراق کو بڑا علاقائی خطرہ سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسرائیلی حکومت نے ایران کنترا کے نام سے مشہور خفیہ پروگرام کو ممکن بنانے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا، جس کے ذریعے امریکہ نے سن 1980 سے 88 کے درمیان اس کے پڑوسی عراق کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کو ایران کی طرف موڑ دیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ اسرائیل نے ایران کو اپنے وجود کے لیے ایک اہم خطرے کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا اور دونوں کے درمیان دشمنی زبانی جنگ سے نکل کر حقیقی جنگ تک چلی گئی۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔